اس وقت جی میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے تحفہ خریدا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اس وقت. غلام سرور نہنگ صاحب ان کا نام ہے اور اس وقت یہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے. نہنگ صاحب، کیوں آپ نے قاضی صاحب کے لیے اتنا مہنگا تحفہ خریدا جس سے وہ ناراض ہوئے؟ دیکھیں، قاضی صاحب کے لیے میں عرض کروں کہ کتنا مہنگا بھی تحفہ ہم دیں تو ان کے شان نہیں ہوگا. وہ جتنی بڑی شخصیت ہیں، جتنے اصول پسند انسان ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ بار کونسل کا ڈیسیجن تھا، یہ میرا انڈیویجول ڈیسیجن نہیں تھا. وہ جو پیسے پے کیے گئے تھے بار کونسل کی طرف سے پے کیے گئے تھے، میں جسٹ اس میں کوآرڈینیٹ کر رہا تھا. کتنے مالیت کا یہ گفٹ؟ وہ 3,30,000 کے قریب اس کی اوریجنل مالیت تھی. اس کے بعد ہم نے ان سے جہاں سے خریدا تھا. تو پھر آپ جو تحفہ تھا وہ سوینئر بھی دے سکتے تھے، کم مالیت کا خرید سکتے تھے. لاکھوں روپے مالیت کا تحفہ آپ نے خرید لیا. دیکھیں، اس سے پہلے بھی یہ اسی نیچر کے جو گفٹ ہیں مختلف چیف جسٹس صاحبان کو دیے گئے ہیں. تو اس لیے قاضی صاحب کے بھی ہم نے سمجھا یہ شان یہی ہوگا کہ ایٹ لیسٹ اتنا مہنگا تحفہ یا اسی نیچر کا تحفہ دیا جائے جو دوسرے چیف جسٹس صاحبان کو دیا گیا. دوسرے کون سے چیف جسٹس تھے جن کو یہ تحفہ آپ نے دیا؟ چیف جسٹس گلزار صاحب تھے، چیف جسٹس آف پاکستان. ان کو بھی وہ لاہور میں تشریف لائے تھے. ان کو بھی ہم نے اسی طرح کا اسی برانڈ کا وہیں سے خرید کے جہاں سے قاضی صاحب کو دیا تھا وہ ہم نے ان کو گفٹ کیا. کہاں سے یہ خریدا تھا؟ یہ الفتح لاہور کا مشہور سٹور ہے، وہاں سے خریدا تھا. تو وہاں پہ بڑے بڑے مہنگے گفٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں خوبصورت لگا اور یہ لگا کہ قاضی صاحب کے شان ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو رکھنے سے انکار کر دیا. تو گلزار صاحب کا کیا ویو تھا جب آپ نے ان کو یہ گفٹ دیا؟ انہوں نے ایک روایتی جو شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ انہوں نے شکریہ ادا کیا. یہاں پر ہوئی تھی جو میٹنگ تھی بار کونسل میں ہی، بار کونسل نے مدعو کیا تھا ان کو، تو اس طرح سے انہوں نے وہ ریسیو کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے واپس نہیں کیا؟ اب میرے خیال کے مطابق انہوں نے نہ پنجاب بار کونسل کو کوئی لیٹر لکھا جس طرح قاضی صاحب نے لکھا، نہ انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض کیا اور نہ انہوں نے کسی جگہ پہ سبمٹ کیا. وہ اچھا، جب قاضی صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ میں یہ گفٹ نہیں لوں گا، یہ واپس کریں، ظاہری بات ہے آپ نے بڑے شوق سے جا کے ان کے لیے خریدا، تب آپ کے کیا تاثرات تھے؟ دیکھیں، قاضی صاحب کی یہ بات سن کے ہمیں تھوڑا شوق ضرور ہوا کہ ہم نے بار کونسل نے بڑی محبت سے، عقیدت سے، احترام سے ان کے لیے یہ گفٹ خریدا ہے. لیکن جب انہوں نے توجیہ پیش کی، انہوں نے کہا کہ یہ رولز کے مطابق میں 30,000 سے زیادہ کا گفٹ رکھنے کا مجاز نہیں ہوں. میں نے اگزامپل دینی ہے اور میں اس کو ہر حال میں ریٹرن کروں گا یا میں توشہ خانہ میں رکھوں گا. صحیح ہے. تو اب پھر قاضی صاحب نے وہ گفٹ میوزیم میں رکھ دیا، تو اب پھر کیا جو ایک مثال سیٹ ہوئی ہے اب آنے والے وقت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرے خیال کے مطابق نہ صرف یہ جوڈیشری کے لیے بلکہ جو دوسرے حکمران ہیں ان کے لیے بھی قاضی صاحب نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. اس کو فالو کیا جانا چاہیے. اسی طرح سے جس کو جو بھی گفٹ ملے وہ چونکہ ان کی ذات کے لیے نہیں دیا جاتا بلکہ اس عہدے کو دیا جاتا ہے. تو عہدے کو ریسیو کیا ہوا گفٹ جو ہے اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے توشہ خانہ میں اس کو سبمٹ کروائیں جیسا انہوں نے قاضی صاحب نے قانون کے مطابق کیا، یا آپ نے قاضی صاحب نے فردر یہ کیا کہ اس کو جو عجائب گھر ہے، وہ اس کا میوزیم ہے سپریم کورٹ کا، وہاں پر وہ سبمٹ کروا دیا.